صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، حافظ قرآن کی جو فضیلت میں احادیث ہیں، بے شمار مقامات پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حافظ قرآن کی اہمیت و فضیلت کو اور معاشرے میں اس کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اور پھر کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اس حفظ قرآن کی برکت سے اس کا، اس کے والدین کا، اس کے عزیز و اقارب کا کیا معاملہ ہوگا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر حدیث میں اس کو بیان فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی طور پر اولاد کی تربیت کے حوالے سے فرمایا کہ کسی بھی والدین کا اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ ان کو دیندار بنا دے۔ یعنی ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم جتنی دلوائیں، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کو دیندار بنانا اور ان کی تعلیم و تربیت قرآن و سنت کے مطابق کرنا، تربیت کے جو اصول قرآن نے بیان فرمائے اس کے مطابق تربیت کرنا، یہ ہم پر لازم ہے۔ اور تربیت کا اتنا اہم اس کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ہم والدین کی فضیلت سے متعلق احادیث سنتے ہیں، لیکن اولاد کی تعلیم و تربیت پر حضور نے اتنی توجہ دینے کا حکم فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ یہی اولاد تمہارے لیے جنت ہے اور یہی اولاد تمہارے لیے دوزخ ہے۔ یعنی اگر اولاد کو تم نے اس کی تعلیم و تربیت کا حق ادا کیا اور اس کو دیندار بنایا، اس کو دین کا وفادار بنایا، باقی وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن وہ دیندار اگر ہے تو فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں تمہاری عزت و افتخار کا باعث ہو۔ لیکن اگر وہ دیندار نہیں ہے، اس کی تربیت میں ہم نے دین کو شامل نہیں کیا، اس کو اللہ رب العالمین کے احکامات نہیں سکھائے، قرآن و سنت کی تعلیمات اس کے پاس نہیں ہے، اس کی تعلیم و تربیت میں ہم نے قرآن کو، دین کو شامل نہیں کیا، تو یہی اولاد کل اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گریبان پر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اولاد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، عرض کرے گی کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی خلاف شرع معاملات ہوئے اور جتنی بھی دین کے خلاف ہم نے زندگی گزاری، اس میں سب سے بڑے جو مجرم ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، کیونکہ ہماری تعلیم و تربیت کا جو فریضہ تھا وہ ہمارے والدین کے ساتھ تھا، انہوں نے دیانتداری کے ساتھ اس کو ادا نہیں کیا اور ہماری تعلیم و تربیت قرآن و سنت کے مطابق نہیں کی، ہم نے اپنی زندگی ویسے ہی گزاری جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم جہنم کے دانے پر ہیں۔ اور دوسرا رخ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہی اولاد تمہارے لیے جنت کا باعث ہے۔ حافظ قرآن کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ حافظ قرآن کے والدین کو جب روز محشر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کثیر کتب حدیث میں اس میں روایت کیا ہے۔ اب ان کی تقریب رونمائی کیا ہے اور اہل محشر کے سامنے ان کو بیان کیسے، ان کو پیش کیسے کیا جائے؟ حضور نے فرمایا کہ ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سے اور جس کے چمک سے فرمایا کہ اہل محشر کی آنکھیں چندیا جائیں گی، انبیاء رش کریں گے، اولیاء رش کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ الہی یہ کون ہے، کس عمل کی وجہ سے انہیں تو نے اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ایک مقام و مرتبہ اور پروٹوکول عطا فرمایا؟ تو اللہ کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اولاد کے سینے میں میرا قرآن محفوظ تھا، جنہوں نے اپنی اولاد کو میرا کلام حفظ کرنے کے لیے انہوں نے چھوڑا، اور یہ ان کا کوئی انجام نہیں ہے یا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو ایک تقریب رونمائی ہے۔ اب انجام کیا ہے؟ حافظ قرآن سے فرمایا جائے گا کہ باقی اعمال والوں کے لیے کسی کے لیے کوئی درجہ ہے، کسی کے لیے کوئی رتبہ ہے، فرمایا کہ تیرے درجے کی کوئی حد نہیں ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت کر، جنت کے مراتب کو چڑھتا جا، جہاں جا کر تیری تلاوت کا اختتام ہوگا اسی بلندی پر تیرا مقام ہوگا، اور اکیلے نہیں جانا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 7 ایسے افراد کو لے کر اپنے گھر میں سے، اپنے خاندان میں سے 7 ایسے افراد کو لے کر اپنے ساتھ جنت میں جائے گا کہ جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہے، یعنی ایسے 7 افراد کو لے کر وہ جنت میں جائے گا۔ حافظ قرآن دنیا میں بھی عزت و افتخار کا باعث ہے، آخرت میں بھی عزت و افتخار کا باعث ہے۔ دنیا میں ہم دیکھیں قرآن سے تعلق جس کا جڑ جاتا ہے، پوری زندگی اگرچہ وہ کسی اور فیلڈ میں چلا جائے، کسی اور شعبے کو متفق کر لے، لیکن وہ ایک دینداری کا عنصر اس میں ضرور پایا جاتا ہے۔ کسی بھی غلط کام کی طرف جائے گا تو وہ قرآن اس کو روکے گا،
اور معاشرے میں بھی اس کی وجہ سے اس کے والدین، اس کے خاندان والوں کی ایک عزت و افتخار کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ حافظ قرآن کے والد ہیں۔ جس طرح کسی کا خدا نہ خاصہ کوئی بدکار بیٹا نکل آئے، کوئی نافرمان بیٹا ہو، تو وہ دنیا میں ہی ان کے لیے بدنامی کا اور رسوائی کا باعث بن جائے۔ تو اگر اولاد کی تعلیم و تربیت میں ہم دین کو شامل کریں گے تو یہی اولاد جو ہمیں دنیا کما کر بھی دے گی، ہماری خدمت بھی کرے گی، لیکن حقیقی طور پر دنیا میں بھی عزت و افتخار کا باعث ہوگی اور آخرت میں بھی عزت و افتخار کا باعث ہوگی۔ اس بچے نے حفظ قرآن کیا ہے، اللہ کرے اور قرآن کی برکت سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عروج و کمال عطا فرمائے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جا کے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا جائزہ لیں کہ ہم نے دین کو کتنا شامل کیا ہے۔ ہماری صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے 24 گھنٹے میں سے صرف آدھا گھنٹہ قاری صاحب کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ آ کے پڑھا دیں۔ تو کیا پڑھا رہے ہیں، بچہ کیا پڑھ رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ دنیاوی تعلیم میں ہماری کتنی توجہ ہوتی ہے، ہم اسکول کا سلیبس چیک کرتے ہیں، ماہانہ رپورٹ بچے کی کیا ہے، روزانہ اس کی ڈائری دیکھنا ہے۔ یہ سارا اہتمام ہم دنیاوی تعلیم کے لیے کرتے ہیں، جو اگرچہ ضروری ہے لیکن دینی تعلیم سے افضل نہیں ہے، قرآن کی تعلیم سے افضل ہرگز نہیں، اور قرآن کی تعلیم سے زیادہ ہرگز فائدہ مند بھی نہیں۔ تو اس لیے ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں دین کو شامل کریں، قرآن کو شامل کریں۔ اور کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ آپ اپنے بچے کو قرآن سکھا دیں، قرآن اس کو قرآن سکھا دیں۔ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو ہمارے لیے عزت و افتخار کا باعث بنائے گا۔ نورہان نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، اللہ رب العالمین پوری زندگی قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو حفظ کیا ہے سمجھ کر پڑھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کو اس کے والدین کے لیے، خاندان والوں کے لیے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں عزت و افتخار کا، نجات و بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو بھی سبق حاصل کرنے کی اور اس نیک راستے پر چلنے کی، اپنی اولاد کی تربیت میں قرآن کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔